اچھا اچھا، پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے انہیں ایک آیت دی، میں نے کہا جی اللہ قرآن میں 2 دفعہ ایک آیت ہے، ان ناتی الارض من ننقصها اطرافها. میں کہا جی اس کا ترجمہ ہماری اردو میں لکھا ہوا ہے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں. اچھا، یہ ترجمہ کس نے لکھا ہے؟ جو ساری اردو میں جتنی بھی اردو کی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی، ان ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ مدودی، اشرف علی تھانوی، سارے سب نے یہی ترجمہ لکھا ہے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک. جب اس کی تفسیر پوچھی گئی تو کسی نے کہا کہ کفر کے زیر سایہ رقبہ جو ہے، زیر قبضہ کم ہو رہا ہے، اسلام کا بڑھ رہا ہے. یہ آیت اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم کناروں سے زمین کو گٹا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ مکہ کی سلطنت پھیل رہی تھی مدینہ کی، اور مشرکین کی مکہ کی سلطنت سکڑ رہی تھی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. واٹ اے نان سینس اٹ از یار. میرے ساتھ ایک ادھر فن لینڈ کی خاتون تھی، کام کرتی تھی ایک پروجیکٹ میں، اس نے مجھے یہ آیت میرے سامنے رکھی. اس نے کہا کہ مجھے ڈبیٹ ہو رہی، سارے دوست بیٹھے تھے، اس نے کہا آئی کین پروو یور قرآن رانگ ان 1 سیکنڈ. اچھا، ہاؤ از دیٹ؟ میں نے کہا میں بھی حیران ہو گیا سر، یہ 2008 کی بات ہے. اچھا، میرے پاس بھی اتنا علم نہیں تھا. بندہ جھوٹ بولے جی، پڑھا میں نے ضرور ہوا تھا، لیکن میں اللہ نے مجھے ابھی اتنی توفیق نہیں دی تھی کہ میں اس لیول کی ڈبیٹ کر سکوں. ٹھیک ہے. میں نے، لیکن میرے لیے یہ بات بہت کہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر دے. اس نے یہ آیت نکالی سر، اور ساتھ اس نے مدودی صاحب کی انگلش کمنٹری تھی منگوا لی، اور اس نے کہا جی کہ یہ دیکھیں کہ پچھلے 100 سالوں میں تو آپ کا رقبہ کم ہو گیا. پانی زیادہ پھیل رہا ہے. نہیں، اس نے کہا مسلمانوں کی سٹیٹس کم ہو گئی نا. اچھا، مسلمانوں اسپین آپ کے ہاتھوں سے چلا گیا، ایسٹ ٹائمر آپ کے ہاتھوں سے چلا گیا، مشرقی سوڈان آپ کے ہاتھوں سے چلا گیا، وہاں عیسائی سٹیٹس بن گئیں، تو قرآن تو غلط ہو گیا. اچھا، میں وہاں سے تو میں بچ گیا. میں نے کہا یار یہ مودودی نے یہ بات کہی ہے، یہ قرآن نہیں یہ بات کہہ رہا کہ رقبہ کم ہو، یہ کوئی اور بات ہوگی. عمر بھائی، میں 2012 میں حج مشن میں گیا ایکسیڈنٹلی. جی، وہاں فراڈ ہوا تھا. جی بالکل. وہ ارشد بھٹی صاحب میرے پہلے ڈی سی تھے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فوت ہو گئے ہیں. وہ سیکٹری حج تھے، تو وہاں تازہ فراڈ ہوا تھا. وہ جو کاظمی صاحب، جی اس کے فوری انہوں نے کہا یار مجھے ضرورت ہے تیری ادھر، تو وہ چلا جا. اچھا، گیا بھی میں چند مہینے کے لیے تھا. جی. وہاں میرے نا دانت میں درد شدید ہوئی سر. عزیزیہ میں ہمارا دفتر تھا، ایک دوست تھے، وہ مجھے لے گئے ادھر ہاسپٹل میں. اب وہ وہاں جو ڈینٹسٹ بیٹھا تھا نا، وہ عربی تھا، مصری تھا، مصر کا تھا. مجھے نہیں آتی تھی عربی، اس کو انگریزی نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے، اب میں نے اسے اشاروں سے بتایا کہ درد ہو رہی ہے. اچھا، وہ مجھے کہے آجی ناتی. میں کہ یار یہ ان کی آندہ میں نے کہا کہ مجھے ان کو 2-3 دفعہ کہا ناتی ناتی. اچھا، میں کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے. میں کہ سر مجھے نہیں سمجھ لگ رہی. اس نے سر مجھے موومنٹ کر کے دکھائی. میں نے کہا ناتی. میرے ذہن میں ایک دم وہیں میں درد بھول گیا اپنی. میرے ذہن میں سپارک ہوا کہ زمین ایسے موو کرتی ہے یار، 23 ڈگری اینگل پہ ایسے جھکتی ہے، 23.5 پہ ایسے جھکتی ہے، ساتھ ساتھ ایسے بھی موو کرتی ہے، ایسے بھی کرتی ہے، اور ایسے ایسے ڈانس بھی کرتی ہے. آج پڑھ لیں آپ، اس کو کہتے ہیں پروٹروسیو موومنٹ آف دی ارتھ. ناتی کا ترجمہ لے لیں، ابھی گوگل کر لیں، اگر پروٹروسیو موومنٹ نہ آئے تو مجھے پکڑ لیجیے. اچھا، قرآن اس طرح انسان کی صلاحیت اور ذہن کے مطابق اس کے اوپر کھلتا ہے. کیا بات. اب ترجمہ اس کا کیا ہے کہ ہم زمین کو پروٹروسیو موومنٹ دے رہے ہیں بائی کٹنگ دا اٹس فرام اٹس ایجز. اٹس ناٹ ٹوٹل راؤنڈ شیپ، اٹس اوول شیپ. یس. ٹھیک ہے، آسٹرچ کا ایگ اس کی ایگزیکٹ شیپ ہے، اور یہ پول سے سکڑتی ہے، سینٹر سے بلج ہوتی ہے. اس جملے کا یہ ترجمہ ہے. اب یہ اس پہ تو نہیں کھل سکتا نا جس نے جیو فزکس نہیں پڑھی. بالکل ایسے ہے، بہت زبردست. لیکن سر یہ ساری چیزیں دنیا کا حصہ ہے. آپ کی سوچ، میری سوچ، دیگر مذاہب کے علماء کرام کے، سائنٹسٹ کی سوچ.
بٹ ایک کولیکٹیو اپروچ آتی جا رہی ہے دنیا کے اندر، جتنے بھی 7 سے 8 ارب اس وقت انسان زندہ ہیں. ایوری ون از تھنکنگ دیٹ کہ وی آر موونگ ٹورڈز آور اینڈ. جی. آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ سسٹم، یہ نظام ختم ہونے کی طرف تقریباً قریب پہنچ چکا ہوا ہے؟ سر میں نے اپنی گفتگو کا آغاز یہ کیا تھا کہ ہر بندے کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے. جی. اسی طرح ہر بندے کے، ہر انسان کے مائنڈ کے اوپر یہ ودیت کیا گیا ہے کہ یو آر ناٹ دا پرماننٹ ریزیڈنٹ آف دس پلانٹ. ٹھیک ہے، یو آر ناٹ دی پرماننٹ ریزیڈنٹ آف دس پلانٹ. ٹھیک. ارد نہیں، ٹھیک. پلانٹ، دس ارد. اس پہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. دی اونلی دس ارد. ٹھیک ہے جی. وہ اس کے نا مائنڈ میں ان بلٹ چپ جو لگی ہوئی ہے نا، وہ ان بلٹ ہے اس میں کہ میں نے یہاں سے ایک دن جانا ہے. وہ پھر جب کولیکٹیونیس میں دیکھتا ہے نا تو اس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں رہنا پھر. کیونکہ میرے پیچھے ایک میموری ہے نا، 7 8 10 نسلوں کو تو میں اپنی کو جانتا ہوں نا. بالکل ایسے. وہ جو بھی لینڈڈ کلاس سے تعلق رکھتا ہے وہ پتا ہے اس کو اپنے شجرے کا. 5 6 نسلوں کا تو پتا ہے ہر بندے کو. تو وہ نہیں رہے بھائی. ٹھیک ہے، تو میں نے بھی نہیں رہنا. اچھا، اس کی بیسس کے اوپر اس پہ سارے انسانوں کا کنسنسس ہو چکا ہے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اینڈ سائنٹیفک ریسرچز کے ذریعے کہ یہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. جی. اب اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ ابتدا میں سارے کے سارے توحید پرست تھے، ایک ہی امت تھے. پھر قرآن پاک میں کہا کہ میں انسان کو فطرت الہیہ پہ پیدا کرتا ہوں. یہ اس کے ماں باپ اور ماحول ہے جو اس کو مسلمان، عیسائی اور مجوسی بنا دیتا ہے. صحیح. آپ نے سورہ 3 پڑھی سر؟ ٹھیک ہے. 4 قسمیں کھانے کے بعد ایک وہ اتھارٹی، میرے جیسا بندہ قسمیں کھاتا پھرے، اس کی کوئی اوقات نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسا بندہ جس کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے. مجھے تو ضرورت ہو سکتی ہے نا کہ میں نے عمر صاحب کو اپنی بات کا یقین دکھانا 2 3 قسمیں کھاؤں، لیکن جو اتھارٹی ہے اس کو تو قسم کی ضرورت نہیں نا. وہ جس کو قسموں کی ضرورت نہیں، وہ 4 قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کوئی تخلیق احسن تکوین کے اوپر کی ہے. صحیح ہے. اور یہی عمر بھائی پرائرٹی ہے، یہی جواب ہے. ایک اس دنیا، آپ نے کہا یہ خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے. کیوں؟ کہ ہر بندے کو پتا کہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے. بالکل ایسے. اور کسی بندے کا دل نہیں کرتا مرنے کو. میں آج آپ کو ایک بڑا عجیب چیز دے کے جا رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ میں بول رہا ہوں. کسی بندے کا دل نہیں کرتا یہاں سے جانے کو. ایسے ہی. میرا بھی نہیں کرتا. میرے بزرگ 85 سالوں 90 سالوں میں میرے ہاتھوں سے گئے، دل ان کا بھی نہیں کر رہا تھا.